ابھی کہاں ابھی تو مسائل بھی کاٹوں پہ چلنا پڑا واویلا صد واویلا یا محمد مصطفیٰ واویلا صد واویلا یا علی شیر خدا واویلا صد واویلا یا جناب سیدہ واویلا صد واویلا اکبر زیجا کے واویلا صد واویلا پرچی ماری بے خطا واویلا صد واویلا اصغر بشیر کے واویلا صد واویلا نسل سے الکوب پہ واویلا صد واویلا تیر مارا بے خطا واویلا یاری مارا یاری مارا یاری مارا یاری یاری آئے ظلم کربلا اب حقوق اتنے اکٹھا ہوئے کہ امام نے اپنا سفیر تیار کرایا، جناب مسلم کو تیار کیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد میں ذرا کوفے کے حالات دیکھو اور مجھے مطلع کرو۔ حاضرو جناب مسلم کوفے میں گئے۔ اب جب کوفے میں گئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ سفیر حسین آ گیا ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے، ایک کثیر تعداد میں جناب مسلم کے ساتھ جناب مسلم سے بیعت کی۔ جناب مسلم خوش ہوئے اور کہا ایک خط لکھا، آصف روانہ کیا کہ لو یہ خط لے جاؤ میرے آقا حسین کو دے دو اور یہ کہنا کہ ہاں کوفے کے حالات خوشگوار ہیں، آئیے گا آقا آ جائیے گا۔ کوفے کے حالات ہیں، آ جائیے گا۔ کوفے کے حالات صحیح ہیں، امام مظلوم چلے۔ اب چلنا چاہتے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا ادھر جناب مسلم کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، اب جب یہ دیکھا یزید نے وہیں سے ابن زیاد کو روانہ کر دیا۔ اب ابن زیاد کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ اب لوگوں کو سننا تھا کہ ابن زیاد آیا ہے۔ ابن زیاد کا خوف اتنا طاری ہوا کہ جب جناب مسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ارے جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، کثیر تعداد میں لوگ نماز میں پیچھے تھے، اور جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو 5 آدمی پیچھے رہ گئے۔ آئے وہ مسلم، ارے یک وہ تنہا کوفے میں مقیم ہے۔ اب آپ کوفے میں ٹھہرے ہوئے تھے، جناب مختار کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے سوچا گیٹ کے سامنے سے بلجانا کو راستہ دے دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ میں سفیر بھیجوں۔ سفیر پہنچا تو وہاں جانے کے بعد میں سفیر کو ان حالات سے گزرنا پڑا۔ اب دیکھا، اب سفیر اہل بیت نے دیکھا، جناب مسلم نے دیکھا کہ ہوا پلٹ گئی ہے، اب پریشان ہے۔ مختار کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں سے اپنا مکان تبدیل کیا، جناب ہانی کے مکان میں پہنچے۔
اب جناب حاجی کے یہاں پہنچے، ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں سے معلوم کرایا کہ کہاں ہے مسلم۔ اب معلوم ہو گیا کہ وہ حاجی کے مکان میں ہے۔ اب فوج کو بھیجا گیا، جب ٹاپوں کی آواز آئی، جناب مسلم نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ارے ایک دم سے ہوا ایسی پلٹ گئی۔ اب پریشان اپنی جان سے نہیں تھے، بلکہ پریشان اس لیے تھے کہ میں اپنے امام کو یہ کہہ چکا ہوں، اپنے آقا کو خط بھیج چکا ہوں کہ کوفے کے حالات خوشگوار ہیں، آقا آ جائیے۔ عزیزو، اب یہ سنا، اب جس طرح میں کوشش میں تھے کہ کسی طرح میں امام مظلوم کو یہ اطلاع دے دوں کہ حالات بدل چکے ہیں۔ ارے کوفے کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، لیکن نہیں، فوجوں نے حملہ کیا، حضرت مسلم علیہ السلام سے جنگ ہوئی۔ اب جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ اب فوجیں بھاگی اور وہ لشکر کا مطالبہ کیا گیا اور لشکر آیا۔ اب لشکر آیا، اب جناب مسلم بڑی گھروں میں جا رہے ہیں، گلیوں سے نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک مکان پہ جا کے بیٹھے۔ ایک محترمہ نے کہا، اے بھائی، ارے یہ بات بتا دے، تم پردیسی ہو، ارے جہاں تم آئے ہوئے ہو، جو تمہارا مکان ہے اس میں چلے جاؤ۔ ارے کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ عزیزو، اب جناب مسلم نے عجیب جملہ کہا۔ کیا کہا؟ اے بی بی، ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی مکان نہ ہو، وہ کہاں جائے؟ ارے سننا تھا۔ جب اس بی بی نے کہا، ارے پردیسی تم کون ہو؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ ارے تم کس کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ میں عقیل کا فرزند ہوں، ارے میں عقیل کا بیٹا ہوں، مسلم میرا نام ہے، میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ اب امام حسین کا نام سنا، اس معصومہ نے کہا، اے سفیر اہل بیت، اے سفیر حسین، ارے تم میرے بادر میں آ جاؤ، یہاں پناہ دو۔ اب جناب مسلم کو گھر میں رکھا گیا۔ اب جب ڈوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو جناب مسلم باہر آئے اور اس نے روکا، اے مومنہ، اے محترمہ، ارے مجھے تمہارا پردے کا خیال ہے، فوجیں آ رہی ہیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تمہارا پردہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ میں کہوں اے مسلم، ارے تمہیں اس محترمہ کے پردے کا خیال ہے؟ ارے جب زینب ام کلثوم بے پردہ شام کے بازار میں پھرائی جائیں گی تب کیا ہوگا؟ عزیزو، فوجیں حملہ ور ہوئی، پھر پست ہوئی، پھر حملہ ور ہوئی، پھر پست ہوئی، اور بڑبڑاہٹ ہوئی کہ یہ ایک فرض اتنے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ اب شاطرانہ چال چلی گئی۔ کیا چال چلی گئی کہ ایک گڑھا کھودا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا۔ اب گڑھا کھودنے کے بعد میں اس پہ خچ و خسار ڈالے گئے، ارے گھاس ڈالا گیا، چادر بچھائی گئی۔ جناب مسلم کو دھوکے سے اس گڑھے کے قریب لایا گیا۔ ارے جناب مسلم گرے، گڑھے میں گرے، وہی سب کو قید کر لیا گیا۔ یہ تابوت شجاع مسلم کا آ رہا ہے، یہ مسلم ابن عقیل۔ عزیزو، یہ وہ ہے جو حسین کا سفیر بن کے آیا۔ ارے جناب مسلم کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ عزیزو، جناب مسلم شہید ہو گئے، اب وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اس پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایک کی عمر 7 سال تھی، دوسرے کی عمر 8 سال تھی۔ ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ عزیزو، یہ پریشان ہو گئے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب جس کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ
معلوم یہ ہوا کہ فوجیں آ رہی ہیں، اس گھر کو بھی تہذیب کیا جائے گا۔ اب جناب مسلم کے بچوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، محمد کو، ابراہیم کو ہٹایا گیا۔ اب ہٹانے کے بعد میں الگ کیا۔ اب یہ ہم نے کہ آگے کیا ہوا، ایک مکان میں پہنچے، ایک موسمہ تھی، اس نے ان بچوں کو پناہ دی۔ اب جب بچوں کو پناہ دی تو وہاں بھی یہی حادثہ پیش آیا، وہاں سے بھی بچوں کو نکالا گیا، یہ بچے گرفتار ہو گئے۔ اس کا لڑکا ابن زیاد کی فوج میں تھا، اس نے گرفتار کیا۔ یہ محمد بن مسلم کا تابوت ہے، ارے یہ ابراہیم کا تابوت ہے، جو جناب مسلم کے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید کیے گئے، کوفہ میں شہید کیے گئے۔ عزیزو، اب یہ بچے قید کر دیے گئے۔ وہاں ایک محیب علی کا چاہنے والا نگہبان تھا، اس نے رات کو ان بچوں کو نکالا، اور انہیں بتایا کہ دیکھو ایک مقام پہ قافلہ جا رہا ہے، وہاں میرا بھائی ہے، یہ انگوٹھی اس کو دے دینا، کہنا کہ تمہارے بھائی نے بھیجا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں مدینے پہنچائے گا۔ عزیزو، یہ بچے نکلے، رات کا اندھیرا تھا، بچے جو راستہ بتایا گیا تھا وہ بھول گئے، کوفے کی گلیوں میں رہ گئے، ارے کوفے کی گلیوں میں گمراہ ہو گئے۔ اب جب دیکھا کہ کیسے پھنس گئے، اب جب صبح کو آنکھ کھلی، صبح جب سب نمودار ہوئی تو دیکھا کہ یہ اسی کوفے میں گھوم رہے ہیں۔ عزیزو، پھر قید ہوئے، قید ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ آزاد ہوئے۔ اب اس کے بعد میں ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی محمد ابن مسلم ہے۔ جناب مسلم کے کئی فرزند جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ جناب مسلم کے بھائی جعفر ابن عقیل ہیں، یہ بھی بڑی بے دردی سے شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، ان کے بھائی ان کی شہادت کے بعد میں آئے۔ اب اس کے بعد میں موسیٰ ابن عقیل، پھر تیسرا بھائی شہید ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت عباس کا چاہتا بیٹا قاسم بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عزیزو، اب اس کے بعد میں منزل آگے چلی۔ اب آگے چلنے کے بعد میں دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد کوہرام مچ گیا خیمے میں۔ امام حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن تشریف لائے اور وہ جنگ کے میدان میں پہنچے۔ اب جو تیور دکھائے ہیں خاندان بنی ہاشم کے ہیں، علی کے پوتے ہیں، کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد میں یہ بھی تیروں سے شہید کیے گئے۔ اور اس کے بعد میں وہ بیٹا آیا، ارے جس کا نام حضرت عباس کا نام ابو الفضل عباس، فضل کی بنیاد پر ہے۔ حضرت عباس کا وہ بیٹا جس کا نام فضل تھا، حضرت عباس بہت محبت کرتے تھے، وہ بیٹا آیا، اپنے باپ سے پہلے جامِ شہادت کیا۔ عزیزو، یہ وہ بیٹا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اس کی صورت دیکھنے کے بعد میں سجدہ شکر کرتے تھے کہ میرا بیٹا ہونہار بیٹا بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد میں وہ وقت آیا کہ خیمے میں کوہرام ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ماں تیار کر رہی ہے کہ جاؤ تمہیں ماموں پہ فدا ہونا ہے۔ عزیزو، سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بچے کون ہیں، یہ بچے اون و محمد ہیں۔ عزیزو، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ماں لے کے امام کی خدمت میں آئی، اے میرے ماں جائے، میرے بچوں کو اذن کی اجازت دی، جنگ کا اذن دے دیجیے، جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ اب امام حسین نے کہا، بہن زینب، تم پہ مصائب کی کوئی کمی نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی بھیج رہی ہو۔ ارے ان بچوں کا سن کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ یہ میرے بچے رات سے سو نہیں رہے ہیں اور میری سفارش کرا رہے ہیں، اے اماں مامو جان سے جنگ کی اجازت دلوا دیجئے۔ یہ محمد ہے، وہ آن تھے،
امام حسین نے کہا جناب زینب سے زینب اے میری ماں جائی، ارے یہ عبداللہ کی نشانی ہے، ارے عبداللہ کو کیا جواب دو گی جب مدینے جاؤ گی؟ ابھی جناب زینب نے جو جملے کہے، اے میرے ماں جائے، ارے میں بتا دیتی ہوں، جب میں چلی تھی تو میں نے عبداللہ سے ایک بیٹے کو کہا تھا کہ مجھے ایک بیٹا ساتھ جانے کی اجازت دو، اور عبداللہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بیٹے کو اپنے بھائی پہ قربان کر دوں۔ تو عبداللہ نے مجھے آواز دی تھی پیچھے سے، اب جب میں نے رکی تو مجھے خطرہ ہوا تھا کہ کہیں عبداللہ ارمان کو واپس نہ لے لیں۔ تو عبداللہ نے کیا کہا تھا، اے زینب جا رہی ہو، اپنی طرف سے ان کو ہدیہ کرو گی؟ ارے میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے ان کو ہدیہ اپنی طرف سے کرنا، ارے محمد کو قربان میری طرف سے کر دینا۔ ہاں عزیزو، یہ چلی، بھائی نے اجازت دی، یہ بچے جنگ میں پہنچے، وہ جنگ کی کہ جناب جعفر تیار کی یاد دلائی، مولا کائنات کی یاد دلائی، ایک شور مچا کہ یہ کیسے بچے ہیں، گھیرا گیا، تیروں کی بارش کی گئی، تیر لگا، جام شہادت پیے۔ اس کے بعد میں ایک عجیب سا ایک رات کا دولہا قاسم، ایک رات کا دولہا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے چچا جان، بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، ارے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ اے بیٹا قاسم، ارے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ ہاں چچا صحیح بات ہے، قاسم اجازت لیتے ہیں، امام مظلوم اجازت نہیں دیتے۔ اب جناب قاسم کو ایک وقت یاد آیا، زیارت بڑھ کے کیجئے، یہ ایک رات کا دولہا ہے۔ اب جناب قاسم کو ایک وقت یاد آیا، کیا یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا جب قاسم تم پہ ذرا مصائب کا وقت پڑے، تم پریشان ہو تو تمہارے ہاتھ پہ تعویذ بن رہا ہے، اس تعویذ کو کھول لینا، اس میں کچھ ہدایتیں ملیں گی۔ جب جناب قاسم نے سوچا، فوراً وہ تعویذ کھولا، تعویذ کھولنے کے بعد میں بھائی کے نام ایک پیغام لکھا تھا کہ بھیا، ارے کربلا کے میدان میں جب تم یکو تنہا رہ جاؤ گے، ارے تو میرے بیٹے کے قاسم کی ارے قربانی قبول کرنا، یہ تمہارے بھائی حسن کی طرف سے ہدیہ ہے۔ عزیزو، امام نے رخا پڑھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، جناب قاسم کو کہا کہ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ میدان میں پہنچے، بڑی خطرناک جنگ کی، واقع بہت نامی گرامی پہلوان رسد کو مارا۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آواز دی، اے امو جان، اے امو جان مدد کے لیے آئیے، علیکم اے امو جان میری مدد کو آئیے۔ اور یہ سننا تھا کہ امام مظلوم گھوڑے کو سر پر لگاتے ہوئے بھاگے، فوجوں میں بحران مچا، ہلچل مچ گئی، جناب قاسم زندہ تھے، ارے لاچا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ کیسا پامال ہوا کہ جب ٹکڑے اکٹھے کیے گئے، ہاں وہ قاسم۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ایک بھائی وفا کا جس کے پاس ایک پورا شمع تھی، آج بھی وفا کا ایک پورا آفتاب ہے، حضرت عباس علیہ السلام۔ اب بھائی کے پاس آئے، آقا بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، آقا عباس کو جنگ کی اجازت دیجیے۔ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آقا وہ لشکر کہاں؟ ارے جس کا میں علمدار ہوں۔ عزیزو، امام حسین
حسین سے رہا نہ گیا. اے بھیا ارے جاؤ ذرا زینب سے اجازت لے لو. اب جناب عباس حضرت زینب کے پاس پہنچے. اے میرے شہزادی یہ غلام کچھ مانگنے آیا ہے. بھیا کیا بات ہے؟ ارے شہزادی عباس کو جنگ کی اجازت دے دیجیے. حاضر دو. جناب زینب نے سنا ایک جملہ کہا اسے سن لیجیے گا. جناب زینب نے سنا ایک جملہ کہا. اب جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ عباس میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی تو بابا میرے زانو کے میرے بازوؤں کے بوسے لیتے تھے. عباس بوسے لیتے تھے روتے جاتے تھے تو میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ارے تجھے یقین نہیں تھا کہ جس کے 18 بھائی ہوں ارے اس بہن کے کس کی مجال کہ بازوؤں میں رسن باندھ دے. ارے جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کے کون رسن باندھ سکتا ہے. لیکن ہاں عباس آج مجھے یقین ہو گیا. آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دن قریب ہے جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ارے گھبرا کے کہا کہ جاؤ عباس خدا حافظ. اب یہ سننا تھا کہ حضرت عباس آئے. آقا شہزادی نے اجازت دے دی. عباس جا رہے ہو جاؤ لیکن ایک ساتھ میں نیزہ لے کے چلے جاؤ. تلوار مجھے دے جاؤ. اب نیزہ اٹھایا علم اٹھایا. علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. اے عباس اس علم کو نیچے جھکاؤ. علم کو نیچے جھکایا. اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو اب یہ دیکھا عباس نے چلے جنگ کی میدان میں پہنچے. ایک وقت آیا کہ آواز دی اے بھیا اے آقا حسین مدد کو آئیے. امام مظلوم گئے. جانے کے بعد میں دیکھا کہ عباس زمین پہ گرے ہوئے ہیں. ارے سر کو اٹھایا زانو پہ رکھا. اے بھیا عباس کیا بات ہے؟ آقا آخری تمنا ہے. کیا ہے عباس بتاؤ. آقا تمنا یہ ہے کہ مرتے ہوئے آپ کا دیدار کروں. ارے عباس دل پریشانی کیا ہے؟ میں تمہارے سامنے ہوں. آقا ایک آنکھ میں تیر رہا ہوا ہے ارے دوسری آنکھ میں خون ہے. عزیز ہو امام مظلوم نے خون صاف کیا تیر نکالا. اب کہا کہ عباس اور کوئی تمنا ہو؟ آقا ایک تمنا یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ دے جائیے. آقا یہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے. حافظو امام حسین نے کہا بھیا عباس ایک تمنا حسین کی بھی ہے. آقا بتائیے. بھیا آج تک تم نے آقا کہا ہے ایک مرتبہ بھائی حسین کہہ دو. عزیزو یہ سننا تھا کہ اماں کی وصیت بھی یاد آئی. اے عباس ارے اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا. اماں سے معذرت چاہی ان اشاروں میں بات کی. اب کہا اے بھیا حسین یہ کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی. حاضرو اب ایک جوان بیٹا. کون بیٹا؟ کہ جو صورت میں شکل میں صورت میں گفتار میں رفتار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام تھا علی اکبر. اب علی اکبر آئے ہاتھوں کو جوڑا. بابا مرنے کی اجازت دیجیے. بیٹا اکبر مجھ سے زیادہ تم پر تمہاری پھوپھی کا
پھوپھی کا ہے حال علی اکبر، مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی اماں کے پاس بیٹھے، پھوپھی اماں علی اکبر کچھ مانگنے آیا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے اکبر، ارے تو پیاری زینب سے کیا مانگتے ہو؟ ارے میرے پاس تو چند قطرہ آپ بھی نہیں کہ میں تمہیں پہنا پیش کر سکوں۔ نہیں پھوپھی اماں، میں پانی لینے نہیں آیا، میں جنگ کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ علی اکبر کوشش کر رہے ہیں، ارے جناب زینب اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ عزیزو، اب وہ وقت آیا کہ علی اکبر نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا کہ پھوپھی اماں اگر خود تمہیں دادی پوچھے گی کہ زینب، ارے میرا بیٹا تجھے زیادہ پیارا تھا یا اپنا علی اکبر، ارے کیا جواب دو گی؟ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ عزیزو، علی اکبر چلے، اب آپ نے گھوڑا سجایا، اب جب دیکھا رخصت کیا، اب جب دیکھا تو پیچھے سے ایک آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اب عجیب جملہ کہا، بیٹا علی اکبر، ارے تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا ارے کہ جوان بیٹے کو بوڑھا باپ کس طرح رخصت کرتا ہے۔ عزیزو، رخصت ہوئے، اب رخصت ہونے کے بعد میں میدان میں پہنچے، اب پہنچنے کے بعد میں جنگ کی ایک بہت بڑا پہلوان ان کے مقابلے میں آیا۔ امام مظلوم کو، اس شجاع خاندان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ میرا بیٹا اس سے شکست کھا جائے، خیمے میں آئے۔ ارے عجیب جملہ کہا، ام لیلا ان بالوں کو کھول دو، ارے سورج کے نیچے جاؤ، آسمان کے نیچے دعا کرو کہ اے پالنے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزو، ارے جناب ام لیلا نے دعا کی، اب کیا دعا کی؟ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزو، ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ علی اکبر آئے، اس کے بعد میں باپ سے ملے، باپ کے کان میں کچھ کہا، بس ایک جملہ، اس کے بعد میں ان کی شہادت پہ عجیب جملہ کہا، باپ کے کان میں کچھ کہا۔ امام مظلوم رونے لگے۔ اب جب علی اکبر چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا، اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم اتنے گریہ کر رہے ہو؟ اے بہن زینب، ارے دستور ہے کہ مرنے والا ارے اپنے جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے نے وصیت کی بابا میرا لاشا خیمے میں مت لائیے گا۔ عزیزو، یہ علی اکبر کا قصہ ہے، اپنے جوانوں کے لیے دعا کرو۔ عزیزو، یہ کہا اے بیٹا اکبر یہ کہہ گئے کہ اے بابا میرا لاشا خیمے میں مت لائیے گا، بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دے دینا، وہ لاشا خیمے میں لے آئیں گے۔ عزیزو، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ امام حسین چلے، لباس زیب تن کیا، ایک آواز خیمے سے قرآن کی آئی۔ کیا آواز تھی؟ الحدث کی آواز تھی، رونے کی آواز تھی، اور امام خیمے کے قریب میں کھڑا ہوا۔ اگر آواز نے کہا کہ اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، امام مظلوم نے علی اصغر کو اٹھایا، گود میں لیا، اور پہنچے علی اصغر کے گردن پہ تیر مارا گیا، شہادت
تشریف لائے امام حسین تشریف لائے ہم من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند اے کوئی اے جو میری مدد کرے زیارت کرو یہ وہ حسین ہے جو تیروں میں معلق تھا امام زمانہ کی زیارت میں ملتا ہے کہ وہ سلام ہو اس پر جو نہ دین پہ تھا نہ زمین پہ تھا ارے جس والا ارے تیروں پہ معلق تھا یہ کو چلا گیا کس کا لاشا تیروں پہ معلق تھا وہ حسین یا حسین تو جا بھی ساتھ تو آنے دو یا حسین کرا گیا ابھی نہیں ابھی زیارت پہ آ رہی ہے وہ حسین اس کا لاشا تیروں پہ معلق تھا اس پہ غلطی کے ساتھ میں کیا اب یہ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ امام حسین کی شہادت کے لیے امام حسین کا ایک ایسا ہوگا کہ جو باوفا تھا امام حسین کا وہ گھوڑا کہ اس نے پیشانی خون میں رنگی خیمے کی جانب پہنچ کے خبر دی کیا کہ باغیں کٹی ہوئی ہے خیمے پہ پہنچا ارے زینب کی چھاتی دیکھ کے گھوڑے کو دے زینب کی چھاتی پھٹ گئی ارے اگلے صبح سے آ کے سکینہ لپٹ گئی اے بابا اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کہاں ہے اہل بیت کو قید کیا گیا اہل بیت کو قید کیا گیا قید خانوں میں ڈالا گیا شام و کوفہ کے بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑیاں تھی کہ وہ وقت آیا اے جناب زینب کے خطبے تھے امام سجاد کے خطبے تھے ارے جناب زینب نے وہ خطبے دیے کہ لوگوں کو اصلیت معلوم ہو گئی امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے آوازیں آئی تلاوت کلام پاک کرنا شروع کی امام حسین کے سر نے لوگوں حیرت صدا معلوم کرتے تھے
کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کا سر ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا تو یزید کو سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا دور یہ ہے کہ بغاوت ہو جائے گی۔ فوراً حکم دیا کہ انہیں قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آج ہی کو قیدیوں کو رہا کیا، ہماری سجائی گئی۔ ارے جناب زینب ہماری میں بیٹھی کہ یاد آیا کہ ایک چھوٹی بچی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آج ہی جو عورتیں جناب زینب کے ساتھ گریہ زاری میں اور ماتم میں مصروف تھی، ان کو ایک وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اے شام والو، میں حسین کی امانت ارے تمہارے سبول کر کے آئی ہوں، جا رہی ہوں، ارے میری بچی کے ارے مزار پہ دیا جلاتے رہنا۔ آج ہی تو ہماری آئی، جناب زینب کی سوال ہوئی، جناب ام کلثوم کی سوال ہوئی۔ عابد بیمان کے لیے بھگوڑ کا انتظام کیا گیا۔ اب پوچھا، امام نے کہا کہ میں بیٹھوں گا لیکن میرے کچھ وصیتیں ہیں، میری کچھ تمنائیں ہیں، مجھے پوری کرو۔ تو کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ دیکھو، ایک تو لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ایک ہمارے سروں کو واپس کیا جائے شہداء کے۔ اب کہا کہ سامان پورا نہیں ہے، شہداء کے سر واپس کرنے سے انکار کیا۔ کہا سامان پورا نہیں ہے، اس کی قیمت لو۔ اب آپ نے کہا کہ تو ہمیں قیمت کا لالچ دینا چاہتا ہے، ہمیں قیمت نہیں چاہیے۔ ہماری دادی کے ہاتھ کا ارے بنا ہوا اس میں کچھ لباس ہے جو دادی نے اپنے آپ بنا تھا، مسندیں ہیں، وہ ہمیں واپس کر دے۔ وہ سامان واپس ہوا، لے کے گئے۔ جناب زینب نے تمنا کی کہ میں جاؤں گی، سب سے پہلے میں اپنے بھائی کے روزے پہ جاؤں گی، حسین مظلوم کا چیلم مناؤں گی۔ اب یہ جناب زینب ارے روزہ حسین پہ پہنچی، ارے لحد کے قریب پہنچی، اپنے امام مظلوم کے پاس پہنچی کہ اپنے آپ کو ارے گھونٹ کی پوچھ سے گرا دیا، زخمی ہو گئی۔ اے میرے ماں جائے، ارے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر گیا۔ آج ہی تو یہ وہ جنا ہے کہ جس نے امام مظلوم کے بعد میں وہ جنگ کی ہے کہ ایک کو رام مچا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ انجمن اکبریہ، انجمن امامیہ، انجمن سوگوار اکبریہ کو 20-20 منٹ کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ تینوں انجمنیں وقت کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے انجمن اکبریہ، اس کے بعد انجمن امامیہ، اس کے بعد سوگوار اکبریہ پڑھے گی۔ میں اوپر لے لو بولو جی۔ بڑے والے کو چلا لو۔ بڑے والے کو ادھر دے میرا مولا۔ تیسرا نمبر ہے بھائی۔ انجمن اکبریہ کے صاحب سیاد اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ انجمن اکبریہ کے جواب میں قرآن حلقہ درست رہے۔ انجمن اکبریہ کے صاحب سیاد پیر کوئی تشریف لے آئے۔ بہت گرمی ہے مولا۔